بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 21 رمضان المبارک میرے مولا و آقا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، مظلومیت کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سے مولا علی علیہ السلام سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ آپ سے زیادہ تکلیفیں، دکھ درد اور اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ سب سے زیادہ بے وفائی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کی گئی۔ آپ علیہ السلام دنیا سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ آپ اکثر بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کی شان کے بارے میں بیان کرنا یقیناً یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ فضائل جس کے بارے میں آئے ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات باری ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں غدیر خم پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کھجوریں تناول فرمانے لگے تھے۔ آپ اکیلے تھے لیکن آپ کا جی چاہا کہ کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھائے۔ آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ جو تیرا محبوب بندہ ہے، جو تجھے پسند ہے، اس بندے کو میرے ساتھ بھیج، اس بندے کو میرے پاس بھیج، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھائے۔ تو ابھی آپ یہ بات اللہ سے کر ہی رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ آؤ علی میرے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھاؤ۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسے کیا اور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ ایسے کر کے اپنے دل کے نزدیک بالکل کر دیا، اپنے سینے کے بالکل نزدیک کر دیا اور فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جنت میں میرا مکان تمہارے گھر کے ساتھ ہو، کہ جنت میں میرا گھر تمہارے گھر کے ساتھ ہو؟ تو علی علیہ السلام رونے لگے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کو جب ان کا دور خلافت تھا، تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ کچھ آپ کے ساتھی تھے، قریبی ساتھی تھے جو آپ کے ساتھ چلتے رہے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو چھوڑ گئے۔ آپ اسی دکھ سے، اسی تکلیف سے کوفہ کے باہر بیٹھ کر روتے ہوتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب آپ کا قاتل جو تھا، جس نے آپ کو شہید کیا، وہ کوفہ میں داخل ہوا، لوگوں نے اس کی حرکات سکنات دیکھ کر آپ علیہ السلام سے کہا اس بندے کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مشکوک ہے، لہٰذا اگر آپ کہیں تو ہم اسے گرفتار کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اسے گرفتار کر لو گے تو میں اللہ سے کیسے ملوں گا، میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا؟ میرا اب تم میں رہنے کو جی نہیں چاہتا، لہٰذا تم رہنے دو۔
پھر آپ ایک دفعہ مسجد سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے رستے میں دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر انہوں نے سیکورٹی لگا دی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کا پہرا دے رہے ہیں، آپ کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا زمین والوں سے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ زمین والوں سے پہرا دے رہے ہو یا آسمان والوں سے پہرا دے رہے ہو؟ تو فرمایا آسمان والوں سے کون پہرا دے رہا ہے، ہم تو ظاہر ہے زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ سو جاؤ، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، جیسا اس نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے۔ جب مسجد میں پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے تو وہ مجرم جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں، وہ قاتل جو تھا، وہ بدبخت جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں سویا ہوا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے آ کر اسے اٹھایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جا کر اپنی نماز میں مصروف ہو گئے۔ وہ قاتل آیا اور اس نے آ کر اپنی تلوار سے مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا، جس سے مولا علی علیہ السلام شدید زخمی ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کے سر کا جو خون تھا اس سے داڑھی آپ کی رنگین ہو گئی، اس سے آپ کا جائے نماز جو تھا وہ خون سے بھر گیا۔ مسجد میں شور و غل برپا ہو گیا۔ کچھ لوگ اس قاتل کی طرف دوڑے، باقی لوگ امیر المؤمنین کو سنبھالنے لگے۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اے حسن، پہلے نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھاؤ، پہلے نماز مکمل کرواؤ، پھر مجھے دیکھنا۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا خون اس قدر شدید نکل چکا تھا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خون کو کیسے روکیں۔ اتنے میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نوحہ کرتی ہوئی تشریف لائیں اور بہت روئیں، بہت روئیں، بہت روئیں۔ تو کیسے کر کے ان کو بچایا جائے، کیسے ان کو آفاقہ ہو، کیسے ان کا خون رکے۔ اتنے میں وہ بدبخت بولا کہ جاؤ جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، امیر المؤمنین علی کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کیونکہ میں نے اپنی تلوار کو 1 مہینہ زہر میں بھگو کر رکھا ہے، تو لہذا اس کا زہر اتنا قوی ہے، اتنا اس کا اثر ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو مرنے سے روک نہیں سکتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سختی سے نہ پیش آؤ۔ اب یہ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کا کیسا مقام، کیسا مرتبہ کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس دشمن کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کے لیے گرم بستر لگاؤ، جو چیز مجھے کھانے کے لیے دے رہے ہو وہ اسے کھانے کے لیے دو، اگر میں مر جاؤں تو اسے معاف کر دینا، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے، یہ تھے اسلام کے امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ ناظرین، یہ مقام دیکھیے، یہ معاف کرنے کا جذبہ دیکھیے، جس سے اسی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے۔ اور یہ جو آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی تھی، آپ نہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ بیمار ہو گئے، مولا علی علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تمہارے اس خون سے تمہاری داڑھی رنگین نہ ہو جائے، یعنی سر کے خون سے داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام کو جب ضرب لگی
تو مولا علی علیہ السلام کو جب ضرب لگی تو ان کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ تو پھر آپ 2 دن بستر مرگ پر رہے اور تیسرے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ کوفے کے تمام یتیم بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے بچوں، آج کے بعد خبردار اپنے آپ کو کوئی یتیم کہے۔ کوئی بھی اگر آج کے بعد تم سے تمہارے باپ کا پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام شہید ہوئے، آپ کو ضرب لگی، جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کا اتنا خون بہہ جانے کے بعد تمام طبیبوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے۔ تو پھر اس کے بعد کوفہ کے تمام بچے ایک ایک پیالہ لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے نہیں کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو اس سے کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آج دیکھیے ہم سب اپنے باپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ آپ بچ جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم یتیموں کو پھر سے یتیم نہ کر دینا، ہم یتیموں کو پھر سے بے آسرا نہ کر دینا۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ محبت تھی، یہ مولا علی علیہ السلام کی عقیدت تھی کہ کوفہ کے بچے بھی بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آج ہمارا باپ جا رہا ہے، آج ہمارا سہارا جا رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد بھوکھوں کا خیال رکھنا، میرے بعد غرباء و مساکین کا خیال رکھنا، میرے بعد جو حقدار ہیں ان کا خیال رکھنا، جن کو کھانا نہیں ملا ان کو کھانا کھلانا۔ تو یہ میرے مولا کی وصیت ہے۔ اگر آپ بھی استطاعت رکھتے ہیں تو 21 رمضان المبارک کو مولا علی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلائیے گا، جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھریے گا، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کیجیے گا، تو اس کا ثواب، اس کا ہدیہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیجیے گا۔ تو اس دن بہت زیادہ خوب ایصال ثواب کیجیے گا، خوب ذکر و اذکار کیجیے گا، خوب تسبیحات کا اہتمام کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے صدقے سے ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درجات میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور آپ پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔